أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. یہ کہتے ہمارے دلوں پر پردے ہیں، غلاف ہے. معنی یہ کہ ہمارے دلوں میں تورات ہے تو اس میں تورات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آ سکتا. ہمارے دلوں میں اگر دینی موسیٰ ہے تو اس میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں آ سکتا. یعنی ہمارے دلوں کے اوپر ایسا غلاف ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں اور نہیں آ سکتا. اس لیے ہم کسی اور دین کو، کسی اور شریعت کو قبول نہیں کرتے. اللہ فرماتے ان کے اوپر کوئی غلاف نہیں، ان کے دلوں پر کوئی پردہ نہیں. بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت میں ہے یہ لوگ. اپنے کفر کی سبب ان پر اللہ کی لعنت ہے. یہ اللہ کے منکر ہے تو اللہ کے لعنت. لعنت کا کیا معنی ہے؟ اصطلاح شرع میں لعنت رحمت سے دوری کا نام ہے. اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے. جس پر اللہ کی رحمت وہ کامیاب، جو اللہ کی رحمت سے دور وہ ناکام. بکفرہم، اور یہ لعنت ان کے کفر کے اوپر، بسبب ان کے کفر کے. فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم اس میں مسلمان ہے، بھی مومن ہے. ایمان والے بہت کم ہیں. اور یہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے. اگلے آیت میں بھی اس کا ذکر ہے. ان کو جب یہ قرآن میں پیغام ملتا تھا ایمان لے کر آؤ تو یہ کہتے ہم تو مومن ہیں. اور بعضی چیزوں میں ہمارے ساتھ مشترک بھی تھے. فقلیلا ما یؤمنون، معنی ایک تو یہ کہ ان کے تعداد کم تھے، کم مومن تھے ان میں، اور دوسرا یہ کہ بہت کم چیزوں پر ان کا ایمان ہوتا تھا. بہت چیزوں میں ہمارے ساتھ جو مشترک ہے، یہ نبی کو مانتے تھے، ہم بھی نبی کو مانتے ہیں. وہ شریعت کتاب کو مانتے، ہم بھی کتاب کو. یہ آخرت کو مانتے تھے، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں. ایسی چیزوں میں ہمارے ساتھ ہی مشترک ہیں. جتنے اہل کتاب ہے وہ قیامت کو بھی مانتے ہیں، اور وہ جنت جہنم کو بھی مانتے ہیں. اور وہ کتاب اور نبی کو بھی مانتے ہیں جو کہ جس نبی کے، جس شریعت پر یہ ہے. لکھا فقلیل ما یؤمنون، بہت کم ان میں ایمان والے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ،
جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آیا، اس کتاب سے مراد قرآن ہے، تورات کے تو پہلے سے یہ مومن تھے، پھر قرآن آیا ان کے پاس، مصدق لما معہم، اور یہ قرآن ان کی کتاب کی تصدیق ہے۔ مصدق یہ تصدیق ہے لما معہم، اس چیز کا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات۔ اور یہ کیسے تصدیق ہے کہ تورات میں یہ ذکر ہے کہ آخری کتاب قرآن آئے گا، اور تورات میں یہ ذکر ہے کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہوگا، اور اب وہ قرآن اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن بھی آیا، محمد بھی آئے، تو یہ ان کے کتاب کی تصدیق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اگر کوئی آدمی کسی چیز کی پیشنگوئی کرے اور بعد میں وہ جس کی اس نے پیشنگوئی کی ثابت ہو جائے، تو اس سے اس آدمی کی سچائی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آدمی سچا تھا، انہوں نے جو پیشنگوئی کی تھی وہ ہو گیا، جس چیز کے بارے میں کہا تھا وہ ہو گیا۔ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ تورات سچا کتاب ہے، کہ تورات میں ہے قرآن آئے گا، تورات میں ہے محمد الرسول اللہ آئے گا، اور وہ محمد بھی آیا، وہ تورات بھی، وہ کتاب بھی لے کر آیا جو قرآن مجید ہے، اور یہ ذکر تورات میں تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ تورات بھی سچا کتاب ہے۔ یہ بڑے بے وقوف ہے، ان کے تورات میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور یہ محمد کو نہیں مانتے، تو یہ تو اپنے تورات کو بھی پھر نہیں مانتے۔ پھر ان کے ہاں بھی قرآن جو تورات کے بعد میں آیا اور تورات میں اس کا ذکر تھا، تو ان کے ہاں بھی تورات جھوٹا کتاب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور اس کا ذکر تورات میں تھا، اور یہ محمد کو نہیں مانتے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تورات کو بھی نہیں مانتے۔ اگر یہ لوگ تورات کو مانتے ہیں، تورات میں تو اس کا ذکر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا اور اس کے پاس آخری کتاب قرآن ہوگا، تو یہ قرآن تو تصدیق ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ اگر یہ قرآن نہ آتا تو پھر تورات کی تکذیب ہوتی، کیونکہ تورات میں ذکر تھا کہ قرآن آئے گا، قرآن نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ تورات درست کتاب نہیں ہے۔ اب اگر تورات میں یہ ذکر تھا کہ قرآن مجید آئے گا، اور قرآن مجید اللہ پاک نے اتارا ہے، تو اس کا معنی یہ کہ تورات سچا کتاب ہے۔ تو یہ قرآن تورات کی تصدیق ہے، کہ قرآن آنے پر تورات کی تصدیق ہوئی کہ وہ بالکل صحیح کتاب ہے، درست کتاب ہے، جس میں پہلے سے موجود تھا کہ قرآن آئے گا، اور قرآن آیا۔ تو یہ بڑے بے وقوف ہے، تورات کو مانتے ہیں اور تورات کے اندر جو لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کو نہیں مانتے۔ یہ تورات کو مانتے ہیں اور تورات کے اندر لکھا ہے کہ قرآن آئے گا، اس کو نہیں مانتے۔ یہ تورات کو مانتے ہیں، تورات میں لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہوگا، آئے گا، تو اس کو نہیں مانتے۔ اور دوسری بات، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ کافروں پر ان چیزوں کے ساتھ غلبہ حاصل کرتے تھے۔ کافروں کو یہ کہتے تھے کہ ایک کتاب آنے والا ہے، اور ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی آخری نبی ہوگا، اور اس کا کتاب آخری کتاب ہوگا، اس پر ایمان لانا لازم ہے۔ یہ تو مکے کے مشرکین کو بھی کہتے تھے، جو جاہل لوگ تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھا، مکے کے مشرک تو بالکل ان پڑھ اور جاہل تھے، تو یہ ان کو بھی کہتے ہیں وہ ایسا نبی آئے گا جس کے پاس کتاب ہوگا، اور اس پر ایمان لازم ہے۔ اس سے پہلے تو یہ کہتے تھے، اور جیسے وہ نبی آیا، وہ کتاب لے کر آیا، تو خود ان کے منکر ہو گئے۔ اور یہ کیوں منکر ہو گئے، اس کا بھی وجہ، جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد الرسول اللہ نبی ہے، اور
قریش کے خاندان میں ہے اور ان کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، بنو اسرائیل سے نہیں، تو یہ دو دشمن بن گئے کہ جتنے انبیاء ہیں سارے بنی اسرائیل ہے اور یہ تو بنی اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اور یہ تو نبوت آخر میں اسماعیل کی طرف کیوں چلی گئی؟ یہ تو بنی اسرائیل اولاد یعقوب میں بنی اسرائیل میں ہے، تو اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے کہ یہ بنو اسماعیل میں ایک نبی آیا، باقی تو سارے بنی اسرائیل میں۔ 18,000 انبیاء بنی اسرائیل کے اور ایک نبی صرف محمد الرسول اللہ بنی اسماعیل، تو اس وجہ سے ان کی دشمنی ہوگی کہ ہم تو بنو اسماعیل میں کوئی نبی نہیں مانتے، بنو اسرائیل میں نبی بنو اسرائیل میں آنا چاہیے۔ ہمارے داؤد جان مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاقے میں جب پہلے تبلیغ شروع ہوا تو گش میں تبلیغی حضرات گئے اور ایک مکان والے کو دروازہ کٹکھٹایا کہ تبلیغ والے آئے ہیں، کوئی مرد ہو تو باہر بھیجے، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو وہاں ایک بوڑھی اماں تھی، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ تبلیغ والے کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کے ہاں مانیزے بلیلزے اسی طرح کے قبائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد کی امتی ہے اور محمد علیہ السلام کی امتی ہونے کے خاطر یہاں آئے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ مسجد میں جاؤ گے، وہاں پر بات سنو گے، تو پھر جو ہے اسی طرح وہ اگر کوئی گھر میں مرد ہو اور ہمارے ساتھ مسجد جائے گا تو اس کا فائدہ ہوگا اور یہ ہمارے ذمہ لازم ہے۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا یہ بتا وہ محمد کس قبیلے کا تھا، بلیلزے ہے کہ مریزے ہے؟ تو ان کو تو اس بوڑھی کا وہ معلوم تھا کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو کہا کہ اسی قبیلے کا ہے، بلیلزے کا ہے۔ کہہ رہے تو یہ تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ محمد اس قبیلے کا، اگر یہ کسی دوسرے قبیلے کا ہوتا پھر تو ہم اس کو نہ مانتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کا ہے تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اگر یہ محمد بنو اسماعیل میں ہے تو ہم نہیں مانتے، اگر یہ بنی اسرائیل میں ہوتا تو ہم اس کو مانتے۔ باوجود کتاب کے یہ جاہل بن گئے، جن کو کتاب بھی ملا تھا۔ مکے کے مشرک یہ تو جاہل تھے، ان کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھا اور یہ تو جاہلانہ سوالات کرتے تھے۔ یہود نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا آپ کے اوپر وحی کون لے کر آتے؟ حضور نے فرمایا جبریل۔ کرے پھر تو ہم آپ کی بات کو نہیں مان سکتے کیونکہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے باپ دادا پر جتنے عذاب آئے جبریل لے کر آئے، یہ حکم جبریل کی طرف سے دنیا میں آیا۔ اگر یہ میکائیل لے کر آتا تو پھر ہم مانتے، جبرائیل لے کر آتے تو وہ تو ہمارے باپ دادا کا دشمن ہے، اس کی بات ہم نہیں مان سکتے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو کافروں پر یہ اس چیز پر غلبہ حاصل کرتے کہ ہم مومن ہے اور آخر میں جو نبی آئے گا اس پر ہمارا ایمان ہوگا اور اس کے پاس جو کتاب ہوگا وہ ہمارا کتاب ہوگا، اس کو ہم مانیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس وہ نبی آیا، مَا عَرَفُوا، اور یہ پہچان گئے اس نبی کو، یہ سمجھ گئے کہ یہ وہ نبی ہے جو تورات میں جس کا ذکر ہے۔ کفروا بھی، تو یہ منکر ہو گئے، اس سے انکار کیا، ان پر کفر کیا کہ ہم تو نہیں مانتے آپ کو، کیونکہ اب تو بنو اسماعیل میں آئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ کہتے ہیں ان کافروں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے، اور یہ اپنی عناد کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر محمد کے دشمن ہو گئے۔ صرف قبیلے اور خاندان کے لیے انہوں نے نہیں تسلیم کیا اس کو کہ یہ ہمارے خاندان سے نہیں، تو اس کو نہیں مانا۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے، اپنے نفس کو بیچا ہے۔ یکفروا بما انزل اللہ، اللہ کے نازل کردہ کتاب اور پیغمبر پر انہوں نے کفر کیا، اس کا انکار کیا۔
بغین ضد کی بنیاد پر، ینزل اللہ من فضلہ کہ اللہ پاک نے اپنے فضل اور مہربانی سے اس کو نازل فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ نازل فرماتے علی من یشاء، جس پر اللہ چاہے۔ نبوت کے لیے اللہ ہی انتخاب کرتا ہے۔ اگر اللہ نے بنو اسماعیل سے انتخاب کیا تو اس میں کوئی اللہ کا حکم تو نہیں تبدیل کر سکتا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ نبوت اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اگر اللہ پاک چاہے تو بنی اسرائیل میں بھیجتے یا چاہے تو اس کو بنو اسماعیل میں بھیجے۔ ینزل اللہ کہ اللہ پاک نازل فرمائے من فضلی اپنے مہربانی سے، علی من یشاء جس پر اللہ ہی چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، جن کو کتاب اور شریعت دے، نبوت دے۔ فباءوا بغضب علی غضب، جب حکم نہیں مانا تو ایک عذاب کے اوپر ایک عذاب، ایک غضب کے اوپر ایک غضب، ایک پریشانی کے اوپر ایک پریشانی، ایک آفت کے اوپر دوسرا آفت، یہ شروع ہوا اور یہ اسی میں مبتلا ہو گئے۔ فباءوا مبتلا ہو گئے، بغضب علی غضب ایسے غضب میں کہ اس کے اوپر دوسرا غضب، ایسے عذاب میں کہ اس کے اوپر دوسرا عذاب۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بڑے رسوائی والا عذاب ہے۔ عذاب سے ایک تو انسان کو تکلیف ہوگی اور دوسری چیز رسوائی ہے، یہ انسان کو رسوا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ پاک نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمن بما انزل علینا، قالو تو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اس پر ایمان لے آتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا۔ قالو تو یہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لے آتے ہیں بما انزل علینا جو ہم پر اترا ہے، یعنی تورات، ہم نے تو اس پر ایمان لایا جو ہم پر اتارا گیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں اس پر یہ کافر ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی اگر اس کے بعد انجیل آیا تو اس کے یہ منکر، اس کے بعد قرآن آیا تو قرآن مجید کے منکر، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آیا تو اس کے یہ منکر، اس کے بعد محمد الرسول اللہ آیا تو اس کے منکر، اس کو نہیں مانا۔ اور یہ انبیاء کے بھی بڑے دشمن تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہے اس میں بھی یہ فرقہ بازی اور مختلف قسم کے جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اس وقت تو یہ یہود تھے، عیسائی تو اس وقت سے شروع ہی نہیں ہوئے، لیکن یہ یہود حضرت زکریا علیہ السلام کے دشمن تھے، اور یہ یہود حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، جو کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے۔ تو ان کی مختلف جماعتیں تھیں اور انبیاء کے دشمن تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر، نبی پر ایمان لے آؤ، قالوا تو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، اس پر ہمارا ایمان ہے جو کہ ہم پر نازل ہوا، یعنی تورات۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اس کے علاوہ پر ان کا کفر ہے، انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ۔ تورات اس کے بعد جو آیا ہے انجیل، اس کے یہ منکر ہے، اور انجیل جس نبی پر آیا اس نبی کے بھی یہ منکر ہے۔ اس کے بعد قرآن آیا تو قرآن کے منکر، قرآن جس نبی پر اترا اس کے بھی منکر۔ وَهُوَ الْحَقُّ،
حالانکہ اس کے بعد کی جو کتابیں ہیں وہ حق ہے، یعنی انجیل بھی حق ہے اور قرآن بھی حق، مصدقا لما معہم، اور یہ تو تصدیق ہے اس کتاب کا جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کا، کہ تورات میں اس کا ذکر ہے اور یہ آئے تو یہ اس کا تصدیق ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے پیغمبر، اگر تم اپنے آپ کو حق پر تصور کرتے ہو اور تم اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہو اور تم اپنے آپ کو نبی کے اتباع میں متبع نبی کہتے ہو کہ ہم تو نبی کی اتباع کرتے، ہم تو اس کے فرمان بردار ہیں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تو پھر اللہ کے انبیاء کو تم نے کیوں قتل کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد کے محراب میں ذبح کیا، زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، تم نے انبیاء کو پھر کیوں قتل کیا؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم حق پر ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم تورات کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے، تو پھر انبیاء کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تم انبیاء کے پھر کیوں دشمن ہو؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم انبیاء اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ من قبل، اس سے پہلے تم نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیے، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے قتل کیے۔ ان کنتم مؤمنین، بتاؤ اگر تم مومن ہو تو پھر ایسا کیوں کیا؟ اور تم مومن ہوتے تو نبی کو نہ قتل کرتے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے اس لیے تم نبی کو قتل کرے۔ ان کا وفد آیا تھا رسول اللہ کے پاس اور یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہو؟ کہا جنت میں، اور ہم ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کہا کہ آپ جہنم میں جائیں گے؟ کہہ رہے ہاں جہنم میں جائیں گے، وہ تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد تمہاری امت، رسول اللہ کو کہا تمہاری امت جہنم میں آئے گی اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم ہمیشہ جہنمی ہو، تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے اور میری امت ہمیشہ جنت میں رہے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اچھا تم کہتے ہو کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں اور اس کی شریعت کو مانتے ہیں۔ موسیٰ بھی تو دلائل لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے تھے، کتاب اور شریعت لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے تو پھر بھی بچڑے کی عبادت کی تھی حضرت موسیٰ کے دور میں۔ تم کہتے ہو ہم اہل کتاب ہے اور کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو مانتے ہیں، انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، تو موسیٰ کی شریعت میں تم نے اس وقت بھی تو بچڑے کی عبادت کی تھی، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کی امت میں، تو تم نے تو بچڑے کی عبادت کی تھی اس وقت۔ تیہ کے میدان میں سامری نے بچڑا بنایا تھا اور تم نے 40 دن اس کی عبادت کی تھی، تو پھر ایسا کیوں کیا؟ ثم اتخذتم العجل، تم نے بچڑے کو خدا بنایا تھا۔ من بعدہ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس تورات بھی آیا، اس کے بعد کہ تمہارے پاس موسیٰ بھی آیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم بڑے ظالم ہو کہ تم خود کہتے ہو کہ ہم موسیٰ کی شریعت پر، ان کی کتاب پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر موسیٰ کی شریعت میں بچڑے کی عبادت تو جائز نہیں تھی، کیوں کیا تھا تم نے بچڑے کی عبادت؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور پھر طور کے پہاڑ کو تمہارے سروں پر اٹھا کر اعلان کیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے آپ کو دیا اس کو طاقت کے ساتھ قبول کر دو۔ خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے آپ کو دیا ہے، بِقُوَّةٍ، طاقت کے ساتھ، یعنی زبردستی کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، اور میری بات سنو، وَاسْمَعُوا، میری شریعت کو سنو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے لگے کہ سن تو لیا ہے لیکن ہم ماننے والے نہیں، عَصَيْنَا، ہم تمہارے نافرمان ہیں، ہم نے سن لیا لیکن پھر بھی نافرمان ہیں۔ وَعَصَيْنَا، وَعَصَيْنَا سامنے نہیں کہتے تھے لیکن دل سے یہ کہتے، عَصَيْنَا کے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی کسی حکم کو اپنے کان سے سنے اور کان سے اس سننے کے بعد دل میں یہ کہے کہ
میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو انہوں نے بھی اسی طرح کان سے سنا تھا اور یہ کہا تھا سمعنا، سن لیا ہم نے بات، لیکن عصینا، ہم نافرمان ہیں، یعنی اس بات کو ہم نہیں پورا کرنے والے۔ اور یہ کیوں کہتے اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچڑے کی عبادت، ان کا محبت آیا تھا۔ بنی اسرائیل پہلے مصر میں تھے، 300 سال سے یہ غلام تھے فرعون کے، اور وہاں مصر میں گائے کو ایک خاص حیثیت اور مقام حاصل تھا۔ جیسے ہندوستان والے گائے کو ماتا کہتے، اپنی ماں کہتے، اسی طرح مصر والے بھی گائے کو ایک مقام دیتے تھے۔ تو یہ ان سے مرعوب ہو گئے، وہاں سے گئے تو سامری نے تو اس لیے بچڑا بنایا تھا کہ اس کا تعلق تو گائے سے، گائے کا بچہ، اور گائے کا محبت تو ان کے دلوں میں پہلے تھا۔ جیسے سامری نے بچڑا بنایا تو اس نے بچڑے کی عبادت شروع کی۔ تو اللہ فرماتے اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں ویسے بھی بچڑے کی عبادت، ان کی محبت ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ اشربوا مانا منگا پختو کیو چیز کلولے شو پدری منی محبت دسقی، محبت دسقی پیس کلولے شو، گویا کہ ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا تھا وہ محبت جو بچڑے کا تھا۔ بکفرہم، ان کے کفر پر، ان کے شرک پر جو انہوں نے کیا تھا، کیونکہ وہ کسی غیر کو سجدہ کرنا یہ کفر ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اگر تم اس کو ایمان کہتے ہو تو یہ بہت برا ایمان ہے کہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کے سامنے سجدہ کرو، اس کی عبادت شروع کرو۔ اور اگر تم اسی کو ایمان کہتے ہو تو قرآن کہتے ہیں بئس ما یأمرکم، یہ جس پر تمہارا ایمان تمہیں ابارتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے، یہ بہت برا ہے، بہت برا ایمان ہے تمہارا۔ بئس ما یأمرکم، بہت برا امر ہے جو آپ کو ملتا ہے آپ کی ایمان کی طرف سے، ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو تو پھر تم بہت برے ایمان والے ہو کہ تمہارا ایمان تمہیں شرک کی طرف دعوت دیتا ہے کہ بچڑے کی عبادت کرو، اس کے سامنے سجدہ کرو، خدا کا شریک بنا کر تم اگر اس پر خوش ہو، تمہارا ایمان اس کا حکم تمہیں دیتا ہے تو تم بہت برے ایمان والے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے پیغمبر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہے سارا، اپنی اس امت کو یہ کہہ دیجئے ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر تمہارے پاس آخرت کا گھر خالص ہے اور تم اس کو مانتے ہو، تمہارا یقین ہے کہ آخرت میں ہم نے جانا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے، خالصۃ من دون الناس، باقی لوگوں کے علاوہ آخرت تمہارے لیے خالص ہے اور تم ہی خاص طور پر جنتی ہو۔ اور یہود کہتے تھے ہمیشہ، قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کہتے یہ عیسائی تو کچھ نہیں، اصل میں تو ہم ہیں، مذہب ہمارا ہے، ایمان ہمارا ہے، جنت ہمارا ہے۔ اور اسی طرح عیسائی کہتے تھے یہود کچھ نہیں، اگر ہے تو ہم ہیں، ایمان ہمارا، مذہب ہمارا، دین ہمارا۔ تو اگر یہ آخرت صرف تمہارے لیے خالص ہے اور تمہارے علاوہ جنت کسی کا نہیں، تمہارا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر ایسا کرو کہ تم کبھی موت کی تمنا تو کرو، اگر جنت تمہارا، جنت کے انعامات تمہارے اور تم جہنم میں نہیں جاؤ گے اور پھر جنت ہی خاص تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تو پھر آدمی کیا کرتا ہے ادھر دنیا میں اس ذلت میں اور اسی طرح جو ہے اس تکلیف میں اور دنیا کی صعوبتوں میں، پھر تو تم چاہو موت تو چاہو، کیونکہ مرنے کے بعد ہی تو وہاں جانا ہے، جنت میں تو مرنے کے بعد۔ تم ایک دفعہ تمنا تو کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دو، اور تمنا کرو کہ ہمیں موت آ جائے تاکہ ہم جنت میں چلے جائے، اور یہ تمنا نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتے ہیں کہ یہ تمنا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ تمنا کبھی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بعد الموت تو جہنم میں جانے کا ہم نے کون سا اچھا کام کیا ہے، کون سا رب کو راضی کیا، کون سا ہمارا ایمان ہے رب پر۔ ان کو پتہ ہے کہ تو ہم نے تو جہنم میں جانا ہے، سزا پانا ہے، یہ صرف زبان پر کہتے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا گفتار الگ ہے، کردار الگ ہے۔ یہ جو منہ سے کہتے وہ الگ کہتے، لیکن زبان اس کے دل میں بات الگ ہے۔
بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے اعمال بھیجے وہاں پر، ان کو پتہ ہے اس کا نتیجہ تو جنت نہیں جہنم ہے، تو یہ کبھی موت نہیں مانگیں گے۔ صحابہ جب موت کا نزع کی حالت شروع ہوتے وہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ اب دنیا کی مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹ گئی، اب ہم جائیں گے اپنے رسول سے بھی ملیں گے اور اللہ سے بھی ملیں گے، اور اللہ پاک ہمیں جنت میں ڈالیں گے، اور پھر جنت کے انعامات اور وہاں کے مزے، قبر بھی جنت کے باغات میں سے باغ ہے، یہ پورا پکا یقین ہوتا تو خوش ہوتے تھے اپنی موت پر۔ تو یہ کہتے جنت ہمارے لیے ہے، جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، صرف یہودی جائے گا۔ تو پھر اس یہودی کو کہو تم موت تو مانگو، ایک دفعہ موت تو مانگو، مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے اعمال اس کے خلاف ہیں۔ وہ جنت والے نہیں جہنم والے ہیں، اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اس لیے یہ تمنا نہیں کر سکتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت نہیں مانگ سکتے، بما قدمت ایدیہم، جو انہوں نے اپنے لئے آگے اعمال بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ ظالم کون ہے۔ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ کوئی اللہ کے ساتھ شریک بنائے، یہ بڑا ظلم ہے۔ اور یہ تو کیا کرتے تھے، کبھی یہود عزیر کو خدا کا بیٹا کہے، کبھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے، کبھی مکے کے مشرک جو ہے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہے، اور اسی طرح خدا کے ساتھ شریک بنائے، اور اسی طرح یہود کے باپ دادا نے بچڑے کی عبادت کر کے خدا کے ساتھ شریک بنایا تھا۔ آخر دعوانا